جب سے یہ کرونا وائرس کا مینس پاکستان سمیت پوری دنیا میں آیا ہے تو بہت سے لوگ روز میڈیا کے ذریعے ایسی انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں کہ ان انفارمیشن نے ان لوگوں کی نفسیات پہ اتنا برا اثر ڈالا ہے کہ وہ لوگ نارمل لائف کی طرف نہیں آ رہے، اور اسپیشلی جو ہمارے بوڑھے افراد ہیں وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ سو یہ ویڈیو اسپیشلی آپ کے لیے ہے کہ آپ کو کسی سائیکالوجسٹ کے پاس نہ جانا پڑے، بلکہ آپ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس اگر آپ اپنے گھر پہ یہ اپلائی کریں گے تو آپ جو نیوروٹک ڈپریشن ہے، جو معمولی نوعیت کا ڈپریشن ہے، اس سے بآسانی چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ میں کچھ ٹیکنیکس، کچھ کوئک فکسز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی بھی ایسا شخص موجود ہے جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہے، جس کا کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، جو سستی اور کاہلی محسوس کرتا ہے، جو رات کو سو نہیں پاتا، آپ سب سے پہلے اس کو یہ کہیں کہ اس کی بیسٹ میڈیسن ورزش ہے، اس کی بیسٹ میڈیسن واک ہے۔ وہ آج سے ہی، ابھی سے ہی واک سٹارٹ کر دے، اور جب وہ واک سٹارٹ کرے تو واک کرتے وقت وہ قدرت کے نظاروں کو فیل کرے، وہ ہوا کے لمس کو محسوس کرے، وہ پھولوں کی رعنائی کو غور سے دیکھے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوارنٹائن کی وجہ سے یا لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ کسی پارک میں جا کے واک نہیں کر سکتے تو آپ اپنے صحن میں کر سکتے ہیں، آپ اپنی چھت پہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ ورزش کرتے ہیں، جب آپ واک کرتے ہیں تو آپ کی باڈی میں ایک کیمیکل انڈورفن پروڈیوس ہوتا ہے۔ انڈورفن نہ صرف ڈپریشن کو کم کرتا ہے بلکہ ہیپینس کی کیفیت کو بھی ڈیولپ کرتا ہے۔ تو پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ نے ورزش کرنی ہے، واک کرنی ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اس وقت کوارنٹائن میں ہونے کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم اپنے پیاروں سے بات چیت نہیں کر پا رہے۔ اچھا، کچھ آپ کی زندگی میں لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ اپنا من ہلکا کرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ من کی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، وہ آپ کے پیرنٹس ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، لیکن جنرلی ہم نے دیکھا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبلی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے من کی باتیں شیئر کرتے ہیں۔ تو آپ فوری طور پہ اگر آپ کی فیملی میں کسی کو ڈپریشن کا سامنا ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ آپ اس کو موقع دیں کہ وہ اپنے کسی پیارے دوست سے، کسی پیارے ساتھی سے نہ صرف مل سکے بلکہ اس کے ساتھ گپ شپ لگا سکے۔ جتنی آپ گپ شپ لگائیں گے، جتنا آپ کا کتھارسس ہوگا، اتنی جلدی آپ نارمیلٹی کی طرف آئیں گے۔ تیسری میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ پلیز خدا کے لیے آپ نے یہ خبروں سے دور رہنا ہے۔ میں آپ کے ساتھ اپنا ایک ذاتی واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ میں پروگرام کی ریکارڈنگ کے سلسلے میں لاہور سے واپس آیا تو واپسی پہ مجھے فلو ہو گیا اور اگلے ہی دن مجھے کھانسی ہوگی۔ اچھا، میرے ذہن میں ایک خیال آیا، اوبویسلی انسان ہے، انسان کے ذہن میں بہت سے وسوسے آتے ہیں۔ مجھے یہ تھا کہ شاید ادھر ریکارڈنگ کرتے ہوئے نیوز اسٹوڈیو میں، نیوز روم میں کہیں نہ کہیں مجھ سے احتیاط نہیں ہوئی اور شاید کرونا وائرس جو ہے میں اس کا شکار ہو گیا ہوں۔ سو میں چونکہ ان ساری چیزوں کو سمجھتا تھا، میں نے خود کو یہی کہا کہ بھائی جب موت آنی ہے تو آنی ہے، چاہے وہ گھر پہ آ جائے یا چاہے وہ لاہور میں آ جائے یا چاہے آپ کو میدان جنگ میں آ جائے، موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ سو میں نے اس کو زیادہ سیریس نہیں لیا، میں پینک نہیں ہوا۔ میں نے 2-3 ڈاکٹرز کو کال کی، میں نے ان کو بتایا کہ جی فلو ہے، کھانسی ہے اور مجھے کوئی سیرپ بتا دیں۔ انہوں نے سیرپ بتایا، میں نے سیرپ لیا، میں نے کوئی کعبہ وغیرہ یوز کیا۔ بیگم نے مجھے ادرک، دارچینی اور یہ جو ہلدی ہے اس کا کعبہ بنا کے دیا، اس میں نے 1 چمچ شہد ڈالا۔ 3 سے 4 دن میں نے وہ کعبہ لیا، میری کھانسی ختم، فلو ختم۔ اس کے بعد میرے بچوں کو کھانسی ہوگی اور اتنی شدید کھانسی، دونوں بیٹوں کو، کہ وہ کھانسی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی اور میں بڑا پریشان تھا۔ میں نے 2-3 ڈاکٹرز کو کال کی، انہوں نے 2-3 سیرپ بتائے، وہ سیرپ لیے، بچے بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ لیکن اس سارے سینیریو میں نے دیکھا کہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے اور جو الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے خبریں سننے کو مل رہی تھیں وہ زیادہ پینک کریٹ کر رہی تھیں۔ میں نے اپنی مسز سے یہ کہا کہ آپ نے اب ٹی وی آن نہیں کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سوشل میڈیا پہ آنے والی جتنی بھی کرونا وائرس کے حوالے سے اطلاعات ہیں آپ نے ان کو بالکل بھی نہیں سننا۔ تو میں آپ سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اگر اپنے کسی بھی چاہنے والے کو ڈپریشن سے بچانا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے کسی قسم کی موت کی خبر شیئر نہ کریں،
آپ کسی کا جنازہ شیئر نہ کریں، آپ کوئی بھی منفی اطلاع ان کے ساتھ مت شیئر کریں، بیکاز کنورسیشنل ہپنوسس یہ کہتا ہے کہ جتنی آپ منفی ٹاکس کریں گے، ان منفی ٹاکس کا، ان منفی خیالات کا، ان منفی اطلاعات کا آپ کے مائنڈ اور باڈی کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اچھا، چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر آپ بغیر کسی سائیکالوجسٹ کی مدد کے کسی ڈپریشن کے پیشنٹ کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ اس سے یہ کہیں، یا آپ اگر خود اپنا علاج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں کہ آپ 15 سے 20 بار گہری اور لمبی سانسیں لیں، ناک کے راستے سے لمبی سانس لیں، اپنے سانس کو 5 سے 7 سیکنڈ تک ریٹین کریں اور آپ منہ کے راستے سے اپنی سانس کو باہر نکالیں۔ جب آپ 15 سے 20 بار گہری اور لمبی سانسیں لے لیں تو آپ نے آنکھیں بند کر کے تصور میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ 20 سیڑھیاں نیچے اتر رہے ہیں۔ آپ جب 20 سیڑھیاں نیچے اتر جائیں تو آپ نے تصور میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے سامنے ایک دروازہ ہے، آپ اس دروازے کو کھولتے ہیں تو آپ کے سامنے بڑا خوبصورت منظر ہے، اتنا خوبصورت منظر جتنا خوبصورت منظر آپ تصور میں لے کے آ سکتے ہیں، پہاڑ، دریا، سمندر، اور آپ کے چاروں طرف پھول ہی پھول، پرندے چہچہا رہے ہیں، اور جو آپ خوبصورت منظر دیکھنا چاہتے ہیں آپ تصور میں دیکھیں، اور اس منظر کو دیکھنے کے بعد آپ نے دل ہی دل میں خود کو یہ سجیشنز دینی ہے کہ میں بہت طاقتور اور توانا محسوس کرتا ہوں، میں بہت طاقتور اور توانا محسوس کرتا ہوں، میں بہت طاقتور اور توانا محسوس کرتا ہوں۔ یہ سجیشنز آپ نے 15 سے 20 بار دینی ہے۔ یہ سجیشنز آپ نے اس لیے دینی ہے کہ ڈپریشن کا شکار پیشنٹ بہت زیادہ سستی اور کاہلی محسوس کرتا ہے، اور جب آپ گہری سانسیں لینے کے بعد لائٹ ٹرانس میں خود کو یہ سجیشنز دیتے ہیں تو آپ کے اندر طاقت اور توانائی آتی ہے۔ اچھا، یہ ایک ٹیکنیک ہے۔ دوسری سائیکو تھراپک ٹیکنیک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، لیکن آپ نے ویڈیو کے آخر تک جو ہے یہ ویڈیو ضرور دیکھنی ہے۔ اچھا بھئی، دوسری ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے، گہری اور لمبی سانسیں لینی ہیں، اسی طرح آپ نے تصور میں 20 سیڑھیاں نیچے اترنی ہیں، اور پھر آپ نے اپنے یادگار ماضی کو دیکھنا ہے، آپ نے ماضی کی فلم چلانی ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لائف میں آپ کی کیا اچیومنٹس تھیں، آپ یہ کووڈ-19 سے پہلے کیا کیا کر رہے تھے، آپ کی کیا ایکٹیویٹیز تھیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے خوشگوار واقعات کو یاد کرنا ہے۔ آپ نے یاد کرنا ہے کہ جب آپ کا پہلا بیبی ہوا آپ کتنے خوش تھے، آپ نے یاد کرنا ہے کہ آپ شادی والے دن کتنے خوش تھے، آپ نے یاد کرنا ہے کہ جس وقت آپ کو پہلی جاب ملی اور آپ پہلی جاب کے پیسے اپنی والدہ کے پاس لے کے آئے تو اس وقت آپ کو کتنی خوشی ملی۔ آپ نے زندگی کے جو خوشگوار واقعات ہیں آپ نے ان کو تصور میں یاد کرنا ہے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اچھا، چوتھی اس میں ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ اسی طرح گہری اور لمبی سانسیں لیں اور تصور میں کوئی خوبصورت منظر دیکھیں، اور پھر آپ فیوچر میں جو کرنا چاہتے ہیں، فیوچر میں آپ جو خود کو دیکھنا چاہتے ہیں، ایک کامیاب، ایک سکسیسفل، ایک ہیپی انسان کے طور پہ آپ تصور میں خود کو دیکھیں، آپ اس کی فلم چلائیں، اور جب آپ تصور میں وہ فلم دیکھ رہے ہوں گے تو آپ نے اس فلم کو کلرفل بنانا ہے، آپ نے ان پکچرز کو واضح کرنا ہے، آپ نے ان پکچرز کو رنگین بنانا ہے، خوبصورت دیکھنا ہے، اور پھر آپ نے خود کو یہ سجیشنز دینی ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے ٹارگیٹس اچیو کروں گا، انشاءاللہ میں ایک کامیاب انسان بنوں گا، انشاءاللہ میں ایک بہتر زندگی گزاروں گا۔ آپ جب یہ سجیشنز دیں گے تو آپ اچھا محسوس کریں گے۔